اور قائد صاحب اب آپ کے ساتھ ہم نے 16 مہینے کی جو بھی کارکردگی ہے وہ ڈسکس کرنی ہے. آپ کے ذمے تو 16 مہینے ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ 16 مہینے جو تھے, کل بلاول صاحب نے تقریر کی, بڑی خوبصورت تقریر کی, انہوں نے جاتے جاتے تسلیم کیا, لیکن کہتے ہیں اتنی دیر سے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. آخری وقت پہ انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کو اپنے دائرۂ کار میں نہیں لا سکے, اور ہمارے لیے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایسے فیصلے نہ کریں. کیسے فیصلے نہ کریں؟ دیکھیں اسما, جو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ ہماری پرانی ایک سٹرگل اور کوشش ہے, آپ کی بھی ہے ہماری بھی ہے, کہ تمام اداروں کو بشمول پارلیمان, سیاسی جماعتیں, فوج, عدلیہ, سب, آپ کو بھی اگر محسوس نہ کرے تو میڈیا, آپ کو بھی, سب کو اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہنا چاہیے. یہی سٹرگل ہے, اور اگر ہم آئینی دائرہ کار میں آ جائیں تو دس ول بی اے بیلنس سوسائٹی, اور ہم آگے بڑھ پڑیں گے. یہ سٹرگل ہے کہ اسی کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں, استحکام لا سکتے ہیں. اور اس کے بھی گریڈز ہیں. اب جتنا ہمارے ہاں انوالومنٹ رہی ہے, ایک ایسا ملک جس میں 32 سال مارشل لا رہا یا ڈائریکٹ حکومتیں رہیں, اور اس کے علاوہ بھی سیاسی جو حکومتیں تھیں اس میں بھی بے شمار مداخلت کے کھلے کھلے ثبوت موجود تھے. یہ عمل جاتے جاتے جائے گا نا, ایک دم ایک دن میں آپ کہہ لیں, ایک مہینے اور سال میں کہہ لیں. ہاں, ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ جلد سسٹم جو ہے سارے ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں آ جائیں. اس میں بہتری ضرور آئی, اس کی طرف سفر ضرور شروع ہوا, لیکن جتنا ہم چاہ رہے تھے شاید اتنا نہیں. ان کا کہنے سے مراد شاید یہ تھا کہ جتنا ہم چاہ رہے تھے کہ یہ تیزی سے ہو جائے, یہ سب تسلیم کر لیا اس بات کو, جو کہ غلط بات نہیں ہے, پروسیس ہے. مگر ساتھ ہی انہوں نے اپنی حکومت جس کا وہ حصہ تھے ان کے اوپر ان کی ناکامی کا بھی اعتراف جو ہے وہ کیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکے جو ہم وعدہ کر کے آئے تھے. دیکھیں نا, گزارش یہ ہے کہ وہ حکومت کے بہاف پہ ہی کہہ رہے تھے, وہ اپنی جماعت کے بہاف پہ بھی کہہ رہے تھے, وہ حکومت کے بہاف پہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جو وعدہ کر کے آئے تھے, جتنا سفر ہمیں چاہیے تھا یا ہماری فورکاسٹ تھی یا خواہش تھی, اتنا نہیں ہو پایا. یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوا, لیکن ان کی یہ انہوں نے جو بات کہی. اور دوسرا یہ ہے کہ عوامی توقع تو ادروائز بھی تھی نا, ہم مہنگائی نہیں قابو کر سکے, بے روزگاری میں اتنا قابو نہیں ہو سکا, لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا تھے. ہم نے عوام کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کی, اور جتنے فیصلے کیے, یہ آپ کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے نا کہ پہلے تو چلے 1.25 سال ایک جگہ یا سال ایک طرف, اب آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے. الیکشن پہ جانے سے پہلے آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے آج, اور آج سے ایک ہفتہ پہلے ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور 20 روپے لیٹر بڑھاتے ہیں. تو یہ کوئی آسان فیصلہ ہے, کوئی آسان فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا؟ بالکل آسان نہیں اور غلط. یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ الیکشن سے عین قبل, حکومت کے ختم ہونے سے عین قبل اگر آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں تو پھر یہ ملک کے لیے اتنے ہی مجبوری کے فیصلے ہیں کہ آپ سیاسی نقصان کی پرواہ نہیں کر رہے. مگر وہ چیئرمین اپنی پارٹی کے وہ کہہ رہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, آپ ایسے فیصلے نہ کریں کہ میرے لیے اور مریم نواز کے لیے راستہ مشکل ہو جائے. شاید میں زیوم کر لیتی ہوں قاہرہ صاحب, آپ جیسے ڈیموکریٹ جو ہیں, شاید ان کا کہنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ ہو, شاید ان کا آرمی ایکٹ سے میں جو ترامیم ہوئی ہیں ان سے متعلق ہو, شاید ان کا مطلب جو ہے وہ ایک کاؤنسل کا بنانا, اس میں آرمی چیف کو پیرلل ایگزیکٹو فورس کے طور پہ لے کے آنا, پاور کے طور پہ, شاید ان کا اندازہ ادھر اشارہ ہو. چیئرمین صاحب سے کیونکہ وہ اس دن چلے گئے تھے, سکھر ان کا ایشوز تھے, تو وہ میں ان سے میری ملاقات نہیں ہو پائی. یہ جو سوال ہے اس کا جواب تو یا وہ دے سکتے ہیں یا ان سے پوچھ کے دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس پرسپیکٹو میں کہا. آپ کا کیا ماننا ہے؟ میں اس پہ تبصرہ آپ کر سکتی ہیں. میں اس جماعت کا کارکن ہوں, میں ان کے اپنے لیڈر کے بارے میں نہیں, آپ لیڈر کو سائڈ پہ کر دیں. ایز اے ڈیموکریٹ آپ کا کیا ماننا ہے؟ یہ سب کچھ تو ہوا ہے نا سر پچھلے کچھ عرصے میں, یہ سب کچھ نگران حکومت کے اختیارات ہیں, انہوں نے اگلے 30 سال کی بات کی ہے, 30 سال پیچھے جانے کی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ نگران حکومت کے اختیارات, یہ میرے لیے ایک حوصلہ افزا بات بھی ہے. نگران حکومت کے اختیارات ہوں, پیمرا آرڈیننس ہو, فوجی عدالتوں کا ایشو ہو, ان سب کے اوپر پارلیمان کے اندر قانون سازی ہوئی. پارلیمان کے دوسرے فلور کے اوپر اس پہ سخت ریزسٹنس ہوئی, جماعتوں کی طرف سے ہوئی, ممبران کی طرف سے ہوئی. پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھیے کہ جب یہ ریزسٹنس ہوتی ہے, معاملہ رک جاتا ہے, پروسیس کو روک کے واپس کمیٹیوں کی طرف دیا جاتا ہے اور اس میں کریکشنز ہوتی ہیں, یا جس ایوان میں پیش ہوتا ہے قومی اسمبلی یا سینٹ وہاں رکتا ہے, یا دوسرے ایوان میں جا کے اس کو روک کے اس کو واپس بھیجا جاتا ہے. اور پھر اس میں فرض کرو پیمرا آرڈیننس ہے تو اس میں آپ کے
یعنی آپ میڈیا ورکرز کے، آپ کی ایسوسیشنوں کے، آپ کی مشاورت سے اور جن ممبران کے تحفظات تھے. اسی طرح جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر جو سیاسی جماعتوں نے، کارکنوں نے سوال اٹھائے، جو سول سوسائٹی نے سوال اٹھائے، ان سوالوں کو ایڈریس کر کے ان کی گرفت کرنے کا، گرفتاریاں کرنے کا، بغیر وارنٹ کے سرچ وارنٹ کے تلاشیاں لینے کا، یہ بہت سارے تحفظات روک دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فنکشنل پارلیمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حکومتوں یا کسی کے کہنے پہ ٹھپے نہیں لگ رہے. جہاں ضروری ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہاں اسپیڈی لیجسلیشن اوائڈ کرنی چاہیے. یہ بات درست اس کا ایک پراپر جو طریقہ ہے. اور آپ نے رضا ربانی صاحب کے اعتراضات سنے، خود آپ کے ہوں گے. میرا تو سوال یہ ہے کہ اسپیڈی لیجسلیشن اوائڈ کرنی چاہیے، لیکن ہوتا آسما یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے نا، یہ اس کے اندر بھی میچورٹی آنی ہے، پھر لوگوں کا پریشر بھی ہوتا ہے، کام بھی اس قدر زیادہ ہوتے ہیں. بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ سیاستدان، یہ سارے وزیر حکومت، وزیر اعظم، یہ تو موج مستی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا. یہ بہت سارا کام پینڈنسی میں آ جاتا ہے. اب جب پینڈنگ جاب ایٹ دی اینڈ آ کے نکالنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی تھوڑی سی ہیسٹ ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں ضروری تھا یا ہوتا ہے وہاں پارلیمان کے کسی فلور پہ اعتراض اٹھتے ہیں، ایڈریس کیا جاتا ہے.